نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد انك لعلى خلق عظيم صدقت يا رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں انتہائی اہم ویڈیو ہے، اور اس میں ہم آج آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجوں کے بارے میں بتائیں گے اور جنت کے مختصر ترین رستے کے بارے میں بتائیں گے کہ انسان چونکہ شب برات آ رہی ہے اور شب برات میں ان اعمال کو اگر کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے آقا کائنات نے فرمایا کہ انسان کے اخلاق سب سے اچھے ہونے چاہیے۔ اس شب برات میں آج ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے ہر ایک کے در پہ جا کر، ہر ایک کے پاس جا کر، ہر ایک کے گھر میں جا کر اس سے معافی مانگ لیں، اور پھر اس کے بعد ہم اخلاق کے اعلیٰ درجوں کو اپنائیں۔ اور فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آقا کائنات نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ مومن یقیناً اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت بڑا درجہ پالے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہزاروں لوگ آپ کو عابد ملیں گے، ہزاروں لوگ آپ کو نمازیں پڑھنے والے ملیں گے، ہزاروں لوگ آپ کو روزے رکھنے والے ملیں گے، ہزاروں لوگ آپ کو نوافل پڑھنے والے ملیں گے، لیکن نہیں ملیں گے تو اچھے اخلاق والا نہیں ملے گا، اچھے اخلاق والے نہیں ملیں گے۔ اس لیے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ اخلاق کو اپنا لو، اور اچھے اخلاق کو اپنا لو تو ہزاروں لاکھوں لوگوں سے آگے نکل جاؤ، کیونکہ جو عبادات والی لائن ہے، جہاں نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، فرمایا اس پہ رش ہے، اور جو اخلاق والی لائن ہے فرمایا بالکل خالی ہے۔ اچھے اخلاق کو اپنا لو اور بہت آگے نکل جاؤ، بہت آگے نکل جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب کو معاف کر دو، سب کو معاف کر دو۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا جائے، اور اگر کوئی آدمی حق پر ہو اور حق یہ جانتے ہوئے کہ میں حق پر ہوں اپنے حق کو چھوڑ دے، فرمایا اس نے اخلاق کے اعلیٰ درجے کو اپنایا، اس نے اخلاق کے اس درجے کو اپنایا کہ فرمایا جہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو نوازا جائے گا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، خدا را ہر ایک سے ایسے پیش آؤ جیسے آپ ہزاروں سال پہلے اس کو جانتے، جیسے آپ کئی سال پہلے برسوں سے اس کو آپ جان رہے ہو، ایسے پیار سے۔ اور میرے پیارے حبیب نے فرمایا جس سے گفتگو کرو تو نرم انداز کے اندر، ایسی نرم لہجے میں، ایسی پیار اور محبت والے لہجے کے اندر گفتگو کرو تاکہ وہ آپ کا گرویدہ بن جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ دوستی لگانی ہے تو وہ یہی انسان ہے، اس سے میں دوستی لگاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، خدا را اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کر لو۔ آج معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، آج معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا را معاشرے کا سکون اچھے اخلاق کے اندر ہے، گھروں کا سکون اچھے اخلاق کے اندر ہے، محلے کا سکون اچھے اخلاق کے اندر ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کو بجھانے کا راستہ صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی ہے، اچھا اخلاق۔ فرمایا کہ اچھے اخلاق میں سب سے بڑی بات کہ اپنے گمان، اپنے ذہن کو صاف کیا جائے، اچھے گمان رکھے جائیں۔ آج دیکھ لیں ہر ایک دوسرے پہ برے گمان اپناتا ہے، اور بدگمانی اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر انسان
پہلے ابھی اس سے بات نہیں کی ہوتی کہ پہلے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیتا ہے کہ یہ ایسا انسان ہے. نہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایاکم الظن، کہ گمان سے بچو. کیوں؟ کہ فرمایا کہ بہت سے گمان جو ہوتے ہیں وہ فرمایا کہ گناہ ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو خدا را اچھے اخلاق کو اپنا کے اپنے اللہ کو اور اپنے پیارے حبیب کو راضی کر جاؤ. جو اپنے اللہ کو اور اپنے پیارے حبیب کو راضی کر لے گا فرمایا وہ اس جہاں کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور اس جہاں کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. کامیابی کی ایک ہی سیڑھی ہے، وہ اچھے اخلاق. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے اس چینل پہ اسی طرح کی بہترین ویڈیو آپ کو ملیں گی. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ہر بیماری کے علاج کے بارے میں بتائیں گے، جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے. لہٰذا ہمارے چینل پہ جڑے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور ویڈیو کے اوپر کمنٹ بھی ضرور کریں.